اپنی اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ جن برادران و خواہران نے بالخصوص التماس دعا کہا ہے، ان سب کی حاجات شرعیہ کی برابری کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، یہ کچھ نام ہیں میرے سامنے جن کے لیے التماس دعا کہا گیا ہے۔ سید نقی حسن زیدی، والدین سید سجاد حیدر نقوی، والدین سید مظہر حسین شیرازی، والدین سید شبیر کاظمی، والدین سید مظاہر کاظمی، والدین سید زرغام کاظمی۔ اس کے علاوہ آپ حاضرین کے جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس علاقے کے سادات و مومنین جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، وہ مومنین و مومنات جو رخصت ہوئے ہیں ان کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، بالخصوص جن کے نام لیے گئے ہیں۔ آپ سب سے التماس ہے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ان کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک غافر السیئات، انک مبدل السیئات بالحسنات، انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على محبيهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي مع الحق والحق مع علي صلوات. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عطا فرمائی کہ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں حاضر ہو سکیں. میں آپ کی خدمت میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ نورانی کلمات کی تلاوت کروں گا اور محور سخن مرکز سخن اس علی کے فضائل ہیں جس کے فضائل کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ علی جس کے فضائل کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے. مرکز سخن وہی علی کی ذات ہے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ کی مقدس سماعتیں میرے ساتھ چل رہی ہیں تو ذرا میں آپ کی اس مجلس میں تشریف آوری کی فضیلت کو بیان کر دوں. توجہ فرما رہے ہیں کہ آپ جو یہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں اپنے قیمتی اوقات کو مجلس کے لیے مختص فرماتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. موسم سرد ہو یا گرم ہو آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. سردی اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر نور مودت اہل بیت کو کسب کرنے کے لیے تشریف فرما ہو جاتے ہیں. آغا تقی بہجت یہ جو صاحبان تشریف فرما ہے میرے ساتھ چلیے گا, اس واقعے کا لطف لیجئے گا. یہ جو آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں مجلس کے حوالے سے ایک دو واقعات عرض کر کے پھر آقا امیر کائنات کے فضائل کی طرف بڑھیں گے. جب تک ہمت رہی اور جب تک آپ ساتھ چلتے رہے انشاءاللہ نوکری کرتے رہیں گے. آقا بہجت کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کچھ دیر حاضر رہا اور حاضر رہنے کے بعد اجازت چاہی. آقا بہجت نے پوچھا کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہا سرکار فلاں جگہ مجلس حسین ہے, میرا ارادہ ہے میں اس میں حاضر ہو جاؤں. توجہ فرما رہے ہیں؟ آقا بہجت نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے, مجلس حسین میں چلا جا, لیکن یاد رکھ اس کے بعد جب بھی تو مجلس حسین میں جانے کا ارادہ کرے تجھ سے پوچھا جائے کہ تو کہاں جا رہا ہے, یہ مت کہنا مجلس حسین کے لیے جا رہا ہوں, بلکہ یہ کہنا کربلا حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. کربلا حسین کی یہ فرش عزا اتنا باعظمت ہے, اتنی عظمتوں والا ہے
اس کی قدر و قیمت کو سمجھیے. یہ میں روٹین سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں. آپ روٹین والی گفتگو، جس طرح ایک طریقہ ہے کہ ممبر پہ لوگ آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، واہ واہ اور ہاں ہاں ہو جاتی ہے اور چلے جاتے ہیں، نہیں، مجھے ایک طالب علم کی طرح سنیے. میں ایک طالب علم ہوں، آپ سارے بزرگوار ہیں، پرانے عزادار بیٹھے ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حسین کا ایک نوکر آپ کو اپنا سبق سنانے آیا ہے. توجہ فرمائیں. اس زاویے سے دیکھیے. مجلس حسین کو معمولی مت سمجھیے. خطبہ شعبانیہ پیغمبر کا، خطبہ شعبانیہ، میرے ساتھ چلیں آپ، لطف لیں اس واقعے کا. پاک پیغمبر نے خطبہ شعبانیہ میں رمضان کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالرحمت والبرکت والمغفرہ. اے لوگو، رمضان کا مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے تمہاری طرف آ رہا ہے. میں خطبہ شعبانی اور رمضان کی فضیلت نہیں پڑھ رہا، مجلس کی فضیلت پڑھ رہا ہوں. یہ فرمایا کہ تمہاری طرف ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے جو اللہ کا مہینہ ہے. پھر آقا نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں تم سو جاؤ گے تو عبادت ہوتی رہے گی. رمضان میں سو جاؤ گے تو عبادت ہوتی رہے گی. احادیث میں نے دیکھا بعض روایات ایسی ہیں کہ جس میں یہ جملہ لکھا ہوا نظر آیا کہ جو معرفت کے ساتھ اس مجلس میں آ کر بیٹھے، جو اہل بیت سے منسوب مجلس ہے، تقاضۂ مجلس کو پورا کر کے بیٹھے، معرفت کے مراتب کو حاصل کر کے بیٹھے، دل و ضمیر و وجدان و شعور کو پاک اور باطہارت کر کے بیٹھے، اگر اس انداز میں بیٹھے گا وہ سانس بھی لے گا تو اللہ اسے عبادت قرار دے گا. توجہ فرما رہے ہیں. صاحبان، عبادت اس عمل کو کہا جاتا ہے جس میں قصد قربت ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. یہ کام کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ کام کر رہا ہوں تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے. سوال، یہ جو قصد قربت ہے اور ارادہ تقرب الہی ہے، یہ اختیاری عمل ہے یا غیر اختیاری عمل ہے؟ آپ لطف لیں گے جب میں یہ زاویہ فکر آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ لطف لیں گے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی مجنون اور دیوانہ اور پاگل اور جسے مجبور کر دیا جائے، اس کے اعمال پر نہ اسے ثواب ملے گا نہ سزا ملے گی. ایسا ہے، ایک بندے کو مجبور کر کے کوئی کام کروایا جائے، خلاف شرع کام، اسے سزا ہوگی؟ نہیں ہوگی. ایسا ہے. بھئی یہ مجلس کی عظمت میں اور آپ کیا سمجھیں، اللہ جانے. جو منسوب ہو جاتا ہے محمد و آل محمد سے، اس کا مقام کتنا بڑھ جاتا ہے. سانس لینا آپ کا اختیاری عمل ہے یا غیر اختیاری؟ اچھا، جو کہہ رہے ہیں کہ اختیاری ہے وہ کچھ دیر کے لیے اس کو روک کر دیکھیں. نہیں روک سکتے آپ، نہیں روک سکتے. 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ. پس مجلس حسین اللہ جانے کتنی عظمتوں والی ہے کہ ثواب ملتا ہے اختیاری عمل پر، لیکن حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ سانس لینا جو تیرے اختیار میں نہیں ہے، تیری جبلت اور سرشت میں، فطرت میں ودیت کر دیا گیا ہے کہ تیری رمز حیات اسی سے بندھی ہوئی ہے. وہ فطرت میں رکھی ہوئی چیز جو تیرے اختیار میں نہیں ہے، مجلس حسین میں اس پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے. آپ سانس لے رہے ہیں صاحبان، اور مسلسل لے رہے ہیں اور عبادت فرما رہے ہیں، اور ایسی عبادت ہے کہ جس کی طرف آپ متوجہ بھی نہیں ہیں اور عبادت ہو رہی ہے. پھر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ صرف سانس کے ذریعے عبادت نہیں فرما رہے. مجلس حسین پہ آنے والا واجبات و محرمات کا خیال کر کے آتا ہے، باوضو تشریف فرما ہوتا ہے، آنکھ
مجلس حسین اور مومن کی زیارت کرتی ہے، کان ذکر حسین اور ذکر محمد والے محمد سنتے ہیں، دل کی دھڑکن کبھی تھمتی ہے کبھی تیز ہوتی ہے. یعنی صرف سانس کی عبادت نہیں ہے، آپ کا پورا سراپا اور پورا وجود عبادت کر رہا ہے. صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد. بہتر انداز میں صلوات پڑھیے بر محمد والے. اچھا شاہ جی، گزارش ہے، جتنے بزرگان صاحبان تشریف فرما ہیں، ایک گزارش آپ سے کر دوں کہ کوئی رٹی رٹائی گفتگو لے کے نہیں آتا، بالکل بھی نہیں. آپ صاحبان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، توسل کرتا ہوں، محمد والے محمد سے کچھ مانگتا ہوں، تو پھر مزاج آپ کا بھی بن جاتا ہے. ہمیں بھی اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے، کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے اور بہت سے نورانی کلمات محمد والے محمد کے، یہ جڑتے جاتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش ہوتے جاتے ہیں. معصوم کی خدمت میں کسی نے آ کر اپنے فقر اور غربت کی شکایت کر دی. مولا غریب ہوں، فقیر ہوں، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ثروت نہیں ہے، جاؤ حشم نہیں ہے، مولا کچھ ایسی عنایت ہو جائے کہ فقر دور ہو جائے. آقا نے فرمایا تو سب کچھ ہو سکتا ہے، غریب و فقیر نہیں ہو سکتا. تو سب کچھ ہو سکتا ہے، فقیر نہیں ہو سکتا، غریب نہیں ہو سکتا. ابن رسول اللہ، آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے آقا ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ میرے معصوم امام ہیں. آپ فرماتے ہیں تو مان لیتا ہوں، لیکن گھر میں جو نوبت ہے وہ میں سمجھتا ہوں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں سرکار کہ میں فقیر ہوں؟ آقا نے فرمایا اس لیے کہ تجھے اللہ نے وہ دولت عطا فرمائی ہے جو ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی. یہ دولت ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی. اچھا آقا، ایسی دولت جو مجھے عطا ہو گئی اور مجھے اس کی خبر نہیں ہے، وہ کون سی دولت ہے؟ آقا بھی اپنے چاہنے والوں کو کبھی کبھی آزماتے ہیں. آقا نے اس کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا. کہا اچھا ایک معاملہ کر لے. کیا معاملہ؟ کہا جو دولت تیرے پاس ہے وہ ہمیں دے دے، اس کے بدلے جو تو چاہے گا ہم تجھے دے دیں گے. آقا دولت کا پتہ چلے پھر معاملہ بھی کرنے کا سوچا جا سکتا ہے. کہا تیرے ظرف کو کائنات عالم میں اپنی نگاہ دوڑا، دائیں دیکھ بائیں دیکھ، شرق و غرب میں دیکھ، اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، کتنے انسان ہیں، ان میں سے کتنے مسلمان ہیں، ان مسلمانوں میں سے کتنے محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں. دیکھ. جب یہ دیکھ لے گا تو پھر ایک بات کی طرف توجہ کر کہ اللہ نے تیرے ظرف وجودی کو مسکن مودت آل محمد قرار دیا ہے. تیرے ظرف وجودی کو مسکن مودت آل محمد قرار دیا ہے. اب تجھے چاہیے مال دنیا یہ ہم دیتے ہیں، مودت آل رسول کو واپس کر دے. تڑپ کے کہتا ہے آقا ایک دولت کیا، دنیا کے تخت و تاج میرے قدموں میں رکھ دیے جائیں، آپ کی محبت کی دولت چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. جب یہ سنا نا تو معصوم نے ارشاد فرمایا پھر آئندہ کے بعد اپنے آپ کو فقیر مت کہنا، تو کائنات کا امیر ہے. آپ کو اور مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن یہ عطائے پروردگار جو ہمارے حصے میں آئی ہے، اگر ہم اسی کا شکر ادا کرتے رہیں تو ادا نہیں کر سکتے. نعمت پروردگار ہے مجلس حسین پہ آنا، نعمت پروردگار ہے ذکر محمد و آل محمد کی محفلیں سجانا، نعمت پروردگار ہے محافل محمد و آل محمد کا اہتمام کرنا. دام درہم سخن جس طرح بھی آپ تعاون فرماتے ہیں. میں احادیث کا مفہوم آپ کی خدمت میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. معصوم کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر کہا کہ فرزند پیغمبر، میں
عالم غربت میں پردیس میں پریشان ہو جاتا ہوں، مجھے پریشانی سے نکلنے کا راستہ سمجھ میں نہیں آتا، جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہوں تو آقا میں ایک کام کرتا ہوں۔ کیا کام کرتا ہے؟ آقا آپ کے چاہنے والے کچھ اپنے جیسے بلا لیتا ہوں، اپنے جیسے آپ کے کچھ چاہنے والے بلا لیتا ہوں۔ پھر کیا کرتا ہے آقا؟ پھر زبانیں ہماری ہوتی ہیں، ذکر آپ کا ہوتا ہے، تذکرے آپ کے ہوتے ہیں۔ کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا آقا پتہ ہی نہیں چلتا کب مشکلیں اور غم کافور ہو جاتے ہیں، دل میں سکون آ جاتا ہے۔ آقا اگر اس عالم میں مر جاؤں تو کیا ہوگا؟ فرمایا اگر اس عالم میں کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تنہا نہیں ہوگا، جب قبر میں جائے گا تو محمد و آل محمد استقبال کے لیے آ جائے گے۔ محمد و آل محمد استقبال کے لیے آ جائیں گے۔ اور کہیں پر ارشاد فرمایا لَحُشِرْتَ أُمَّةً وَاحِدَةً، جب ہر فرد ایک ایک کر کے محشور کیا جائے گا، عاشق محمد و آل محمد ایک امت کے طور پہ محشور کیا جائے گا، ایک امت کے طور پہ۔ عزیزان محترم، اس نعمت کی قدر کو سمجھیے، اس کی عظمت کو بھی سمجھیے اور اس کی قدر و قیمت کو بھی سمجھیے، اور اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس کی معرفت اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش فرمائیے۔ صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ آقا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ افضل التحیت والثناء کی ذات والا صفات کے حوالے سے کیا کہا جائے اور کیا بیان کیا جائے؟ ایک بچوں اور نوجوانوں کے لیے زاویہ فکر دے کے جا رہا ہوں۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کا بھی مطالعہ فرمائیے، علی حیدر کرار کی زندگی کا بھی مطالعہ فرمائیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کل کی گفتگو سے متصل کرنے کے لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ صحابہ کی جتنی عظمت اور جو مقام ہے اللہ کے ہاں، اس سے بحث نہیں ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ ہم اس مقام کے جو اللہ کے ہاں ہے قائل ہیں۔ ہر صحابی جو مقام اللہ کے ہاں رکھتا ہے وہ اللہ کے ہاں مقام ہے۔ ایسا ہے صاحبان؟ اللہ کے ہاں جس صحابی کا جو مقام ہے ہم اس کے قائل ہیں، توہین و بے احترامی نہیں کرتے۔ لیکن ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ پیغمبر تشریف فرما ہے، بزم پیغمبر میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے، روایت کا ضامن ہوں، سوال کیا کہ حضور آپ اپنے اصحاب کی فضیلتیں بیان فرمائیے، اپنے اصحاب کی فضیلتیں بیان فرمائیے۔ اور بعض منابع میں یہ روایت ام المومنین عائشہ کی طرف بھی نسبت دی گئی ہے کہ آپ اپنے اصحاب کی فضیلتیں بیان فرمائیے۔ پیغمبر نے فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں۔ پیغمبر نے فضیلتیں، جب فضیلتیں بیان ہو گئیں تو سوال کیا گیا یا رسول اللہ، آپ نے سب اصحاب کی جتنوں کی بیان فرمائی، فضیلتیں ذکر کر دیں، لیکن آپ نے علی کے تذکرے نہیں فرمائے۔ آپ نے سب کی فضیلتیں ذکر فرمائیں، آپ نے علی حیدر کرار کی فضیلتیں ذکر نہیں فرمائیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا تیرا سوال تھا اصحاب کے بارے میں، تیرا سوال تھا اصحاب کے بارے میں، میں نے اصحاب کی فضیلتیں ذکر کر دیں۔ یا رسول اللہ پھر علی کیا ہوئے؟ کہا علی کی فضیلت پوچھنی ہے تو اصحاب میں شمار نہ کر، سوال تبدیل کر دے، سوال یہ کر یا رسول اللہ نفس رسول حیدر کرار کی فضیلت کیا ہے؟ نفس رسول حیدر کرار کی فضیلت کیا ہے؟ تیرا سوال نفس رسول کے بارے میں ہو جائے گا، میں علی کی فضیلتوں کو بیان کرنا شروع کر دوں گا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تو عرض کر رہا تھا کہ آپ مطالعہ فرمائیے
ایک زاویہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی نگاہ میں علی کا مقام کیا ہے، پیغمبر کی نگاہ میں کیا ہے، اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، اللہ کے ہاں کیا ہے، اور صحابہ کرام کی نگاہ میں کیا ہے. یہ سمجھنے کے لیے آپ علی کی زندگی کا مطالعہ فرمائیے اور یہ دیکھیے کہ علی اپنی ساری نورانی زندگی میں کتنی مرتبہ کسی کے دروازے پہ گیا ہے. ساری زندگی میں علی حیدر کرار علیہ الصلاۃ والسلام اپنی نورانی زندگی میں کتنی مرتبہ کسی صحابی کے دروازے پہ گیا ہے. اور پھر صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ فرمائیے، دیکھیے کہ وہ کتنی مرتبہ علی کے دروازے پہ آئے ہیں. سادہ سی بات ہے نا جی، اس میں کوئی زیادہ مخمصہ تو نہیں ہے، آسان ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی کو بھی دیکھا جائے اور علی حیدر کرار کی زندگی کو بھی دیکھا جائے. خلیل ابن احمد سے کسی نے پوچھا مد دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جو پریشان نہیں ہوئے وہ صلوات پڑھے بار محمد علیہ. مد دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل. یہ آپ کہتے ہیں نا کل دا امام نعرہ حیدری، کل ایمان نعرہ حیدر، یہ کہتے ہیں نا. وہ خلیل ابن احمد سے پوچھا کیا دلیل ہے کہ علی کل کا امام بنا کے بھیجا گیا ہے؟ ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا، کہا کہ علی کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، ایک چیز نظر آئے گی. کیا؟ علی ساری زندگی سب صحابہ سے بے نیاز رہا ہے اور سب صحابہ ساری زندگی علی کے محتاج رہے ہیں. استغناؤہ عن الکل و احتیاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل. علی کا سب سے بے نیاز رہنا اور سب کا علی کے دروازے پر بار بار آنا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے علی کو اللہ نے کل کا امام بنا کے بھیجا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا جلیل القدر صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام کا یہ جملہ آپ کو تاریخ کے صفحات میں ملے گا. ما ابقانی اللہ لمعضلہ لیس لہا ابو الحسن. اللہ ہمیں اس مشکل میں زندہ ہی نہ رکھے جس کو حل کرنے کے لیے علی جیسا امام موجود نہ ہو. ما ابقانی اللہ لمعضلہ لیس لہا ابو الحسن. اس مشکل میں خدا زندہ ہی نہ رکھے جس کو حل کرنے کے لیے علی جیسا امام موجود نہ ہو. اور صحابہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، بڑی باتیں اور بڑے مسئلے. کل ایک عنوان کیا، جناب ابن عباس کی خدمت میں سوال پوچھا گیا کہ کس کی شان میں کتنی آیتیں اتری ہیں؟ 300 آیتیں اتری ہیں علی کی شان میں. اسی طرح جناب ابن عباس کی بارگاہ میں ایک عجیب سوال پیش ہوا. عزیزان، اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو متوجہ ہیں کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا. توجہ فرما رہے ہیں؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں یا پاک پیغمبر کی بات کر رہا ہوں یا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں؟ صحابہ کی بات کر رہا ہوں. جناب ابن عباس سے کسی نے پوچھا، ابن عباس آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کا علم زیادہ ہے یا علی حیدر کرار کا علم زیادہ ہے؟ سوال واضح ہوا؟ ابن عباس آپ بڑے عالم ہیں یا علی بڑے عالم ہیں؟ ابن عباس نے کہا سوال کی کوئی تک ہی نہیں بنتی، سوال مناسب ہی نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا
علم علی کا تقابل کرنے کے لیے اور پرکھنے کے لیے اور میزان پہ تولنے کے لیے سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ابن عباس کا علم زیادہ ہے یا علی حیدر کرار کا علم زیادہ ہے. سوال یوں ہونا چاہیے کہ سارے اصحاب پیغمبر کا علم کہاں ہے اور علی کا علم کہاں ہے. صرف ایک صحابی کی بات نہیں ہے, ابن عباس کی بات نہیں ہے. آپ سوال یہ کرو کہ سارے اصحاب پیغمبر علم کی کس مرتبے اور منزل پر فائز ہیں اور علی حیدر کرار علم کے کس مقام اور مرتبے پر فائز ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا ما علمی وعلم اصحاب النبی فی علم علی ابن ابی طالب کا قطرۃ فی سبعۃ ابحر. میرا اور سارے اصحاب پیغمبر کے علم کا تقابل اگر علم علی سے کیا جائے تو نسبت وہی بنے گی جو ایک قطرے کو 7 سمندر سے بنتی ہے. اللہ اکبر. اچھا ماشاءاللہ یہ ابن عباس کا قول منتقل ہو گیا اور داد بھی مل گئی اور نعرہ بھی لگ گیا. نعرہ تکبیر بھی لگایا ہمارے بھائی نے, نعرہ رسالت بھی اور نعرہ حیدری بھی, سب لگ گئے. اب ایک سوال کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں, قطرے اور 7 سمندر کی نسبت کیا ہے؟ قطرے اور 7 سمندر کی کوئی نسبت بنتی ہے؟ بظاہر تو یہ معقول بھی نہیں ہے. قطرہ کہاں اور 7 سمندر کہاں؟ خب ابن عباس سے منقول جملہ موجود ہے, وہ غلط کہہ رہے ہیں. جملہ تاریخ میں موجود ہے کہ علی کا علم 7 سمندر, اصحاب کا علم 1 قطرہ. تو اس کو کیسے حل کیا جائے؟ قطرہ یعنی سارے اصحاب کا علم 1 قطرہ ہے اور علی حیدر کرار کا علم 7 سمندر ہے. طالب علمانہ گزارش یوں کر سکتا ہوں کہ قطرہ جب تک سمندر سے جدا رہے گا, قطرہ جب تک سمندر سے جدا رہے گا اس کی بقا نہیں ہے, اس کی زندگی نہیں ہے, اس کی عمر نہیں ہے. قطرہ قطرہ ہے, وہ دیکھنے میں بھی نہیں آئے گا, وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جائے, اس کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جائے, وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہا جائے. قطرہ اگر کچھ قابل بننا چاہتا ہے کہ اسے کچھ مقام مل جائے تو ایک ہی راستہ ہے, خود کو سمندر سے ملا دے. ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ اصحاب اگر مقام علم پر کوئی مرتبہ چاہتے ہیں تو ایک کام کرنا ہوگا, خود کو اقیانوس علم حیدر کرار میں ملانا ہوگا. یہ قطرہ جب علم علی حیدر کرار میں مل جائے گا اب اس کو کچھ زندگی مل جائے گی, اب اس کو کچھ بقا مل جائے گی, وگرنہ اس قطرے کی کوئی بقا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. صاحبان, علی حیدر کرار علم بیان کیا جائے تو کہاں تک بیان کیا جائے, سخاوت بیان کی جائے تو کہاں تک بیان کی جائے, شجاعت بیان کی جائے کہاں تک بیان کی جائے, بندگی و عبادت پروردگار میں علی کی عبادت کی معراج بیان کی جائے کہاں تک بیان کی جائے. توجہ فرما رہے ہیں. علی حیدر کرار صرف کائنات کا شجاع امام نہیں ہے, علی حیدر کرار پیغمبر کے بعد سب سے بڑا عبادت گزار بھی ہے. علی حیدر کرار سب سے بڑا موحد بھی ہے, علی حیدر کرار سب سے بڑا سخی بھی ہے. شکوہ کرتے ہیں میں ساری زندگی یہ حسرت دل میں رکھ کے اس دنیا سے چلا جاؤں گا,
کیا شکوہ، کیا حسرت۔ علی حیدر کرار فرماتے ہیں جتنا بڑا میں عالم تھا اتنا مجھ سے کسی نے مسئلہ نہ پوچھا، جتنا بڑا میں سخی تھا اتنا مجھ سے کسی نے نہ مانگا۔ علی حیدر کرار کہہ رہے ہیں میں اتنا بڑا عالم ہوں، جتنا علم کی معراج اللہ نے مجھے عطا کی ہے اتنا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں ہے علم کی خیرات، اور جتنا سخی ہوں اتنا مجھ سے سوال نہیں کیا گیا۔ عبادت علی کو دیکھ لیجئے، معراج پر ہیں۔ مجھے جامعہ ازہر کے، مصر کے جامعہ ازہر کے وائس چانسلر کا ظاہراً آغا طنطاوی مصر کے، ان کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، یہ کہ چونکہ ایام مولا امام سجاد کے ایام بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ عالم اسلام ویسے تو در علی و بطول سے جدا رہ کے کچھ بھی نہیں ہے، در علی و بطول سے ہٹ کے عالم اسلام، پاک پیغمبر کے بعد در علی و بطول کو چھوڑ کے عالم اسلام کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جن میں بطور خاص عالم اسلام مقروض ہے علی و اولاد علی کا۔ دو چیزیں ایسی ہیں بطور خاص، کیا؟ فرمایا اگر معرفت توحید کا درس لینا ہے کہ خدا کیا ہے، اس کی صفات جمال و جلال کیا ہیں، توحید ذاتی و توحید صفاتی و توحید افعالی کیا ہے، اگر توحید کا درس لینا ہے تو علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ درس توحید لینا ہے تو علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اور اگر اس خالق و مالک اللہ سے راز و نیاز کرنے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو علی کے پوتے سید سجاد کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ معرفت توحید، درس توحید علی کے دروازے سے، راز و نیاز خدا کے ساتھ کیسے کیا جائے، علی کے پوتے سید سجاد کے دروازے سے۔ لہذا ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اگر پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو آپ لطف لیں گے۔ علی کی بہت سی دعائیں ہیں، علی کی بہت سی مناجات ہیں، مسجد کوفہ میں آج بھی علی کی مناجات صبح تلاوت کی جاتی ہیں، دعائے کمیل آپ تلاوت کرتے ہیں۔ آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں عام طور پہ دعائے کمیل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک استاد کا جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا دنیا علی کو نہیں پہچان سکتی، کیوں؟ معرفت علی، معرفت خدا یہ بھی علی کے دروازے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ معرفت خدا علی کے دروازے کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ علی کی معرفت کا حق بھی دنیا ادا نہیں کر سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا آپ علی کی صرف دعائے کمیل کو اٹھا کے دیکھ لیں، چل رہے ہیں میرے ساتھ؟ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے محمد و آل محمد کے وسیلے سے کچھ مانگنے کے لیے، ایسا ہے؟ فرمایا علی کی معرفت توحید کا مقام کیا ہے؟ ساری دعائے کمیل پڑھ لیجئے، شروع سے لے کے آخر تک، پھر پڑھیے، غور فرمائیے، ایک ایک جملے میں غور فرمائیے۔ واضح ہے کہ علی حیدر کرار نے ہمیں تعلیم کی ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ساری دعائے کمیل میں علی کی توحید، عظمت توحید، علی کی نظر میں مقام خالق و خدا و اللہ کیا ہے، فرمایا ساری دعائے کمیل میں شروع سے لے کر آخر تک علی نے خدا سے خود خدا کے علاوہ کچھ نہیں مانگا۔ شروع سے لے کے آخر تک علی نے مانگا ہے، بہت مانگا ہے۔ کیا مانگا ہے؟ خود خدا مانگا ہے۔ اور تفسیر کون کر رہا ہے؟ علی کا بیٹا حسین تفسیر کر رہا ہے یا علی کا پوتا سجاد تفسیر کر رہا ہے؟ کیا فرماتے ہیں کہ خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔
یہ معیار معرفت خدا ہے علی حیدر کرار کے دروازے پر، کہ جہاں بارگاہ احدیت میں حاضری ہوتی ہے اور بارگاہ احدیت میں حاضر ہو کر مانگا کیا جاتا ہے؟ خود خدا کو مانگا جاتا ہے۔ یہ بھی علی کی فضیلت ہے۔ عزیزان صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ علی سے کسی نے پوچھا کہ اتنی عبادات، اتنی بندگی، اتنی مناجات، تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ فرمایا یہ جو عبادت کرتا ہوں، یہ عبادت جو میں کرتا ہوں، یہ عبادت اس وجہ سے نہیں ہے کہ مجھے اللہ سے کچھ چاہیے تو عبادت کرتا ہوں۔ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خدا کی اس لیے کہ دل میں لالچ رکھتے ہیں کہ یہ ملے گا، عبادت اور اس کے بدلے یہ۔ فرمایا یہ عبادت تاجروں کی عبادت ہے، جو کچھ دیتے ہیں اور کچھ لے لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس لیے عبادت پروردگار کرتے ہیں کہ اگر عبادت نہ کریں گے تو وہ جہنم میں ڈال دے گا۔ کہا یہ نوکروں اور غلاموں کی عبادت ہے۔ جنت کے لالچ میں جو عبادت ہے وہ تاجروں کی عبادت ہے، جہنم کے ڈر سے جو عبادت ہے وہ غلاموں کی عبادت ہے۔ اے علی پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ علی نے ایک جملہ معرفت توحید میں ڈوب کر فرمایا اے خدایا، نہ علی تاجروں والی عبادت کرتا ہے، نہ علی غلاموں والی عبادت کرتا ہے، بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ پوری کائنات میں علی کو تیرے علاوہ کوئی اس قابل نظر ہی نہیں آیا جس کے سامنے علی سجدہ ریز ہو سکے۔ بل وجدتک اہلا للعبادہ، خدایا تو اس قابل ہے کہ علی تیرے سامنے جبین نیاز کو سجدہ کے لیے رکھتے۔ وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ لہذا کسی نے آ کر کہا تھا اتنی عبادت ایک ایسے خدا کی جسے دیکھا ہی نہیں ہے سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر جملہ دہرا دیتا ہوں، اتنی عبادت اس خدا کی جسے دیکھا ہی نہ ہو، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسے خدا کی عبادت جسے دیکھا ہی نہ ہو، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ علی نے فرمایا وہ تمہاری عبادت ہے جو دیکھے بغیر کرتے ہو، میں اس خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں ہوں جسے دیکھا نہ ہو۔ اب ذرا جوانوں بچوں کی خدمت میں عرض کر دوں، خدا قابل رؤیت نہیں ہے، خدا جسم نہیں رکھتا، خدا جسمانیت سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے منزہ ہے۔ وجہ جسم و جسمانیت کا لازمہ محدودیت ہے۔ جو جسم رکھتا ہے وہ محدود ہو جاتا ہے، جو محدود ہو جاتا ہے وہ یہاں ہے وہاں نہیں ہے۔ اور خدا وہ خدا ہے جو ہر جگہ ہے۔ یا علی کیا فرما رہے ہیں آپ کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ معرفت توحید میں ڈوب کر علی حیدر کرار توحید شناس امام اپنے موحد چاہنے والوں کو یہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے علی کی ولایت کا دم بھرنے والوں، اے علی کے نعرہ حیدری پہ جان قربان کرنے والوں، اے علی کے مقصد کو اپنا مقصد حیات بنانے والوں، اے علی کی شان پر اپنی زندگیاں قربان کرنے والوں، علی نے یہ کہا ہے کہ علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ لیکن یاد رکھو علی جو بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو دیکھنے کے لیے یہ ظاہری آنکھیں نہیں، دل کی روشن آنکھیں چاہیے ہوتی ہیں۔ علی چشم بصیرت سے خدا کو دیکھتا ہے۔ علی کا کوئی بھی قدم اور کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس سے پہلے، جس کے دوران اور جس کے بعد علی حیدر کرار نے اس عمل میں خدا کو نہ دیکھا ہو۔ یعنی ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ میں اگر شمشیر چلاتا ہوں تو بھی رضائے خدا کے لیے، اور اگر نیام میں ڈالتا ہوں تو بھی رضائے خدا کے لیے۔ صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔
आवाज़ बुलंद सलवात। बेहतर अंदाज में सलावत पढ़िए बार मोहम्मद। इबादत के बाब में, इल्म के बाब में अली का कोई सानी नहीं है, सखावत के बाब में अली का कोई सानी नहीं है। मासूम की बारगाह में किसी ने कहा था कि हातम ताई कायनात का सखी है। हातम ताई के बारे में मिलता है कि कायनात का सखी है, बड़ा सखी है। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि उसने अपने घर के 7 दरवाजे रखे हुए हैं, 7 दरवाजे, और पहले दरवाजे से फ़कीर को अता करता है, फ़कीर दूसरे दरवाजे पे आ जाता है, वो जानता है कि पहले ले चुका है, फिर भी अता करता है, तीसरे पे फिर अता करता है, चौथे पे फिर अता करता है, 7 दरवाज़ों से अता करता है। जवाब में फरमाया कि ये सखावत का एक रुख है, लेकिन इसमें करामत इंसानी का ख्याल नहीं रखा गया, करामत इंसानी का लिहाज नहीं है। कैसे? कहा कि 7 दरवाज़ों पर बुला के देने का मतलब ये है कि पहले दरवाजे से दे सकता है, लेकिन फिर दूसरे पे बुला रहा है, फिर तीसरे पे बुला रहा है, फिर चौथे पे बुला रहा है, फिर 5वें पे बुला रहा है, फिर 6ठे पे बुला रहा है, फिर 7वें पे बुला रहा है। फरमाया हम अली और औलाद अली अपने दरवाजे पे आने वाले को पहले ही दरवाजे से इतना अता कर देते हैं कि फिर मोहताज ही नहीं रहता, फिर किसी दूसरे दरवाजे पर जाकर उसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं रहती। अब बच्चों नौजवानों की खिदमत में अर्ज़ करूं कि दुनिया का जो निज़ाम है इस वक्त, सरमायादाराना निज़ाम, कायनात आलम का निज़ाम इस वक्त जो राइज है, उसकी बेस क्या है, उसका महवर क्या है कि सरमाए को इकट्ठा करो। आसान लफ्ज़ों में अर्ज़ कर रहा हूँ, दुनिया का जो सरमायादाराना निज़ाम है उसमें बुनियाद ये है कि सरमाया इकट्ठा करो, हलाल और हराम का ख्याल न करो, सरमाए को इकट्ठा करो। यही है इस दुनिया के सरमायादाराना निज़ाम को अली और औलाद अली और आप अज़ादारान हुसैन ने फेल कर दिया है। दुनिया सरमाया इकट्ठा करती है, जितना इकट्ठा कर ले खुश हो जाती है और उसे कामयाबी तसव्वुर करती है। आप अली और औलाद अली के चाहने वाले, अल्लाह जाने आपको अल्लाह ने क्या अता फरमाया है, आप अज़ादारी हुसैन पर सरमाया लुटाने को कामयाबी तसव्वुर करते हैं। वो एक निज़ाम है कि इकट्ठा करोगे तो कामयाब है। ये मकतब अहले बैत का एक और तर्ज़ तफक्कुर है कि इस राह पे जितना लुटाओगे तुम अल्लाह की निगाह में कामयाब होते जाओगे। सलावत पढ़िए बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि हम सबको मारिफत मोहम्मद वाले मोहम्मद अता फरमाए। अली हैदर कर्रार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शुजाअत के साथ अली की सखावत का मुतालिया करने की तौफीक भी अता फरमाए, अली की इबादत का मुतालिया करने की तौफीक भी अता फरमाए, अली की तौहीद शनासी का मुतालिया करने की तौफीक भी अता फरमाए, और अली की नमाज़ों का मुतालिया करने की भी तौफीक अता फरमाए। वो जंगे सिफ़ीन में अर्ज़ हुआ कि वो किसी ने कहा कि नमाज का इस वक्त क्या तसव्वुर है और क्यों नमाज की तरफ मुतवज्जे हैं, जंग बड़े जोबन पर है। तो अली हैदर कर्रार ने इरशाद फरमाया कि अगर इस मौके पर मैं नमाज को याद न रखूं, अलामा नुकातिलुहुम, फिर मैं उनसे जंग किस लिए कर रहा हूँ। अलामा नुकातिलुहुम, ये जंग किस लिए है? जंग इसी नमाज को बचाने के लिए है। लिहाजा आज़ादारी की फ़जीलत मैंने पहले अर्ज़ कर दी, मजलिस की फ़जीलत पहले अर्ज़ कर दी, मजलिस में तशरीफ़ फरमा होने वाले अज़ादारों की सांस की फ़जीलत मैंने पहले अर्ज़ कर दी। लिहाजा
میری اگلی بات سے کہیں کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہ آئے کہ عزاداری میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کمزوری کا پہلو بیان کرنے جا رہا ہوں، لیکن ایک زاویہ فکر جس کی نفی کرنا مقصود ہے۔ آج عزاداری اور نماز میں تقابل کیا جاتا ہے، عزاداری اور نماز میں تقابل کیا جاتا ہے۔ کوئی تقابل بنتا ہے؟ عزاداری اور نماز کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ مثال دی جاتی ہے کہ پاک پیغمبر سجدے میں تشریف فرما ہیں اور سرکار سید الشہداء پشت پر تشریف فرما ہوئے اور پاک پیغمبر نے سجدے کو طول دے دیا، اور جاہلانہ انداز میں پھر نتیجہ یہ لیا جاتا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ حسین افضل ہیں، نماز افضل نہیں ہے۔ کتنا جاہلانہ نتیجہ ہے۔ اگر تو حسین کے پشت پر تشریف فرما ہونے کے بعد سجدہ چھوٹ جاتا تو حسین افضل تھے، اگر سجدے کو چھوڑ دیا جاتا تو حسین کو آپ افضل قرار دیتے، لیکن رسول نے سجدہ چھوڑا نہیں ہے، سجدے کو طول دیا ہے۔ پس جسے حسین مل جائے اس کے سجدے مختصر نہیں ہوتے، سجدے بڑھ جاتے ہیں۔ عزاداری سید الشہداء سجدہ ختم نہیں کرتی، سجدے میں طول کا باعث بنتی ہے۔ جسے دامن ابا عبداللہ الحسین میسر آ جاتا ہے اس کی نمازیں معمولی نہیں رہتی، اس کے سجدے معمولی نہیں رہتے، اس کے ذکر اور اذکار معمولی نہیں رہتے، اس لیے کہ اس کو یہ عطا ہو جاتی ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرما دیا اور دکھا دیا، اے میرا کلمہ پڑھنے والے اور میرے حسین کی عزاداری کرنے والے، نہ نماز کو چھوڑنا نہ حسین کو چھوڑنا۔ زندہ آباد، اللہم صلی علی محمد۔ اور خود آقا سید الشہداء کے وقت آخر جو نماز کا عرض کیا گیا کہ آقا آپ جیسا حجت خدا امام موجود ہے، فرزند پیغمبر تشریف فرما ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری آخری نماز ہے، اس کے بعد رسول کی خدمت میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ آقا کیا خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسا حجت خدا امامت کرائے اور ہم اس کی اقتداء میں آخری نماز پڑھ لیں۔ یہ کہا تو آقا نے دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے، ذکرت الصلاۃ، تو نے نماز کو یاد رکھا، جعلک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں سے قرار دے، اللہ تجھے نمازیوں میں سے قرار دے۔ آقا امیر کائنات کی زندگی، مولا حسین کی زندگی، سرکار حسن مجتبیٰ کی زندگی، وقت آخر معصومین کی جو وصیت ہے، وقت آخر، آخری وقت میں وصیت صادق آل محمد سے اور منقول روایات جو ہیں اٹھائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میرے اصدقاء، میرے اعزاء، میرے خاندان کے افراد کو بلاؤں، اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ہماری شفاعت کی توقع نہ رکھے وہ شخص جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے۔ من استخف بالصلاۃ، یہ نہیں کہا کہ جو نہیں پڑھتا اس کا حساب الگ ہے، نماز کو حقیر سمجھتا ہے، پڑھ لوں گا، ابھی وقت باقی ہے، یہ حقیر سمجھنا، ہلکا لینا نماز کو، یہ سب چیزوں کی امید رکھ سکتا ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت کی امید نہیں رکھ سکتا۔ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نمازیوں میں سے قرار دے، دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں حسین کے عزاداروں میں سے قرار دے، دعا کرتے ہیں اللہ جب قیامت کو اٹھائے ایک ہاتھ میں عزاداری ہے سید الشہداء اور دوسرے ہاتھ میں نماز لے کے جائیں،
اور حسین کی طرف یہ سند تصدیق آ جائے ہاں خدایا یہ شفاعت کی امید لے کے آیا ہے، میں شفاعت کروں گا، اس لیے کہ اس نے عزاداری کو بھی نہیں چھوڑا، نماز کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دامن اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تعلیمات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کو پڑھنے سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مت کیجئے یہ تقسیم، یہ نمازی ہے، یہ ماتمی ہے، یہ عزادار ہے، یہ نوحہ خان ہے، یہ منقبت خان ہے، یہ مرثیہ گو ہے، یہ تقسیم مت کیجئے، یہ غلط تقسیم ہے، یہ باطل تقسیم ہے۔ فرش عزا پہ کھڑا ہونے والا، فرش عزا پہ آنے والا، مجلس حسین میں آنے والا بے نماز ہو ہی نہیں سکتا، اور معرفت کے ساتھ اللہ کی بندگی اور راز و نیاز کرنے والا اور مسلح عبادت پہ آنے والا حسین کی عزاداری سے دور رہ ہی نہیں سکتا۔ پس حقیقی نماز گزار اگر دیکھنا ہے تو فرش عزا پہ ملے گا، حقیقی عبادت گزار اگر دیکھنا ہے تو وہ فرش عبادت پہ ملے گا۔ یہ دوئیت، یہ جدائی، یہ تفرقہ، یہ افتراق، یہ ایک دوسرے سے الگ کرنا، یہ ہم تقسیم ہو کے ہم نقصان اٹھا چکے ہیں۔ میرا جو بھائی منقبت پڑھنے والا ہے وہ میرے لیے قابل احترام ہے، وہ میرے سر کا تاج ہے۔ جو ماتم کرنے والا ہے سرکار سید الشہداء کو سینہ زنی کر کے خراج تحسین پیش کرنے والا ہے، وہ ہماری جان ہے، وہ مکتب کا ترجمان ہے۔ یہ بات صرف اتنی ہے کہ نماز پڑھ کے فرش عزا پہ جانا ہے، اور فرش عزا پہ کھڑے ہو کے وقت نماز ہو جائے تو مصلی عبادت پہ آ جانا ہے۔ جو منقبت پڑھ رہا ہے، جو مرثیہ پڑھ رہا ہے، جو نوحہ پڑھ رہا ہے، جو ماتم کر رہا ہے، وہ مکتب کا ترجمان ہے۔ جو مصلی عبادت کر رہا ہے وہ مکتب تشیع کا ترجمان ہے۔ یاد رکھیے، کالا لباس پہن کر ہم عام نہیں رہتے، خاص ہو جاتے ہیں۔ کالا لباس پہن کر دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہی چل پھر رہے ہیں، کالا لباس پہنے ہوئے آپ کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ یار یہ حسین کا عزادار جا رہا ہے، یہ علی اولاد علی کا ماتمی جا رہا ہے، یہ صدیقہ طاہرہ کو اس کے مظلوم لال کا پرسہ دینے والا جا رہا ہے۔ تو لاکھوں کی آبادی میں آپ کو علی والا کہا جا رہا ہے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ کو حسین کا ماتمی کہا جا رہا ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو اولاد علی و بطول کا شیعہ کہا جا رہا ہے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ ان جیسے نہیں ہیں جو باقی ہیں اور خاص ہیں، تو خاص ہونے کے نتیجے میں آپ کی ذمہ داریاں کم نہیں ہوتی، ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ جو نرسری اور پریپ کا بچہ ہے اس سے پرائمری کا سوال نہیں ہوتا، پرائمری والے بچے سے مڈل کا سوال نہیں ہوتا، مڈل والے بچے سے ہائی اسکول کا سوال نہیں ہوتا، اور ہائی اسکول والے بچے سے کالج کا سوال نہیں ہوتا، کالج والے سے یونیورسٹی کا سوال نہیں ہوتا، اور ڈبل پی ایچ ڈی، ٹرپل پی ایچ ڈی، آج کل تو پی ایچ ڈی کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ہر درجہ طے کرنے کے بعد پریپ، نرسری یا یہ جو مدارج ہیں پرائمری اور مڈل، آپ کا رتبہ بڑھ رہا ہے، رتبہ بڑھنے کے ساتھ وہاں آپ سے سوال بھی سخت ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ کالا لباس پہن کر فرش عزا پہ بیٹھ کر مجلس حسین میں آ کر نہ نرسری والے ہیں، نہ پریپ والے ہیں، نہ پرائمری والے ہیں، نہ مڈل والے ہیں، نہ ہائی اسکول والے ہیں، نہ کالج والے ہیں، آپ کون ہیں؟ ورلڈ اہل البیت انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ایسا ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ ہم یہی تو کہتے ہیں ہمارا مرتبہ بلند ہے۔ جب مرتبہ بلند ہے تو ہم سے سوال بھی اس مرتبے کے مطابق ہوگا۔
گلی میں چلتا ہوا کالے لباس پہن کر محرم و سفر میں قدم اٹھاتا ہوا بڑے اطمینان سے، بڑے وقار سے، بڑی تمکنت سے، بڑے شان سے، بڑے عز و شرف سے ٹھہر ٹھہر کر اور سنبھل کر قدم اٹھانے والا دنیا کی نگاہوں میں کیا ہے؟ حسین والا ہے، علی والا ہے۔ پھر ذمہ داریوں کا تعین کون کرے گا؟ ارے صاحب مولوی کی بات کیوں مانے؟ پریشان تو نہیں ہو رہی؟ میں یہ لباس پہن کر خود یہ بات کر رہا ہوں اور بڑے حوصلے سے کر رہا ہوں، پریشان بھی نہیں ہوں۔ ارے صاحب مولوی کی بات کیوں مانے؟ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں بالکل نہ مانے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مولوی کون ہوتا ہے بھائی آپ اس کی بات مانیں؟ مولوی کی کیا حیثیت ہے؟ بھائی ذاکر کی بات نہیں مانتے نہ مانے، مولوی کی بات نہیں مانتے نہ مانے، لیکن ایک بات ہے، مولوی کی نہ مانے مولا کی ضرور مانے۔ بھائی معیار آپ کے پاس ہے، ذاکر اپنی بات کر رہا ہے نہ مانے، مولوی اپنی بات کر رہا ہے نہ مانے، جو بھی مولا کی بات کر رہا ہے ضرور مانے۔ اب معیار آپ اپنے سامنے رکھ لیں کہ آپ ممبر پہ کسے بلا رہے ہیں، ممبر پہ کون آ رہا ہے، کسے لایا جا رہا ہے، کسے بلایا جا رہا ہے، کسے بٹھایا جا رہا ہے، کسے دیا جا رہا ہے، کس سے لیا جا رہا ہے۔ ستم بالائے ستم تو یہ ہے کہ آپ جیسے پڑھ لکھے افراد جو مہندس ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، ڈبل پی ایچ ڈی ہیں، دنیا کے کسی بڑے عہدے پر براجمان ہیں، جو جاہلوں کو اپنے دفتر تک نہیں آنے دیتے، وہ اس ممبر پر جاہلوں کو بٹھاتے بھی ہیں اور دین بھی لیتے ہیں۔ اچھا حضور یہ ہم نے تعین کرنا ہے کون پڑھا لکھا ہے کون جاہل ہے؟ گھر بناتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں، دنیا مال دنیا خرچ کرنے لگتے ہیں، دنیا جہان سے مشورے کرتے ہیں، نقشہ کس سے بنوانا ہے، اینٹ کہاں سے لینی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ سیمنٹ کہاں سے لینا ہے، سریا کہاں سے لینا ہے۔ جو بے گھر ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں اپنا گھر عطا فرمائے۔ یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ دنیا کا گھر بنانے کے لیے ماہر اور عالم افراد کے پیچھے جاتے ہیں۔ کتنے سادہ ہیں، جنت میں گھر بنانے کے لیے جاہل کے پیچھے جاتے ہیں۔ کبھی سوچیں اتنا سرمایہ جو لگ رہا ہے، بھئی میں ادھر آ کے آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ پڑھ رہا ہوں، اگر مجھے کہا جائے کہ مولانا آپ نے 1 گھنٹہ پڑھا اور میں کہوں جی میں نے سوا گھنٹہ 1 گھنٹہ پڑھا، یہ آپ کے ساتھ خیانت ہے۔ میں نے 1 گھنٹہ قوم کا نہیں لیا، میں نے قوم کا 1 گھنٹہ نہیں لیا، اس قوم کے جتنے بچے مائیں بہنیں بچیاں 600 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے قوم کے 600 گھنٹے لیے ہیں۔ 1000 افراد بیٹھے ہیں، میں نے قوم کے 1000 گھنٹے لیے ہیں۔ اور بانی نے اگر یہاں پر اہتمام کیا ہے اور مجھے بلایا ہے اور میں رسپانسیبل نہیں ہوں تو بانی سے پوچھا جائے گا کہ 1000 گھنٹہ قوم کا تم نے لیا ہے، بتاؤ اس قوم کے بچوں کو، بچیوں کو، ماؤں بہنوں کو 1 گھنٹے کے بدلے کیا دیا ہے؟ صاحبان ایمان، یہ مذاق نہیں ہے ممبر، یہ امانت سید سجاد ہے، زینب کبریٰ علیہ السلام کی امانت ہے۔ یہ وقت قوم کا وقت ہے، یہ سرمایہ قوم کا سرمایہ ہے، اور ہمارا وقت کا امام پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ہم اپنے وقت کے امام کو جواب دے ہیں اور اس سے پہلے اللہ کو جواب دے ہیں۔ ایسا ہے، اگر بانی اس فرش عزا کا اہتمام کرنے سے پہلے اس مسئلے پر غور نہیں کرتا، شک نہ کریں
ذاکر اور وائز بعد میں جواب دہ ہوں گے، بانی پہلے جواب دہ ہوگا۔ یہاں پہ گزٹڈ آفیسر بیٹھے ہوں گے، کوئی برگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوں گے، جنرل صاحب بیٹھے ہوں گے، کوئی پروفیسر صاحب بیٹھے ہوں گے، کوئی انجینئر صاحب بیٹھے ہوں گے۔ آپ میں سے کوئی صاحب ان کے آفس میں چلا جائے، آپ ان سے وقت لیں، پرچی پہ تعارف اور کرا کے بھیجیں، 1000 واسطوں کے بعد آپ کو 15 منٹ ٹائم ملے گا، 10 منٹ ٹائم ملے گا، اور ممکن ہے ہفتوں کے بعد ملے۔ لیکن وہی صاحب جب یہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، پڑھے لکھے، جو عام حالات میں وقت بھی نہیں دیتے، یہاں پر بیٹھتے ہیں، ممبر کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، وہ نہیں سوچتے کہ میں کیا لے رہا ہوں یہاں سے، مجھے کیا دیا جا رہا ہے۔ حضور جاگیں، سوچیں، یہ امانت ہے۔ آپ کے بچے، بچیاں، بیٹے، بیٹیاں یہاں پر ایک جملہ عرض کروں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ہم فرش عذاب پہ آتے ہیں لنگر لینے کے لیے، لنگر لینے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ لنگر لیتے بھی ہیں، لنگر کھاتے بھی ہیں، اور لنگر کھلاتے بھی ہیں، اور اس کو تبرک سمجھ کے کھاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ لنگر ہمارے جسم کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے نا، یہ صرف جو ممبر ہے اگر اس لنگر کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے تو یہ صرف میری جسمانی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ حضور یہ ممبر دسترخوان علم و حکمت محمد و آل محمد ہے، دسترخوان علم و حکمت محمد و آل محمد۔ یہاں جسم کی غذا ضرور لیجئے، لیکن جسم سے زیادہ روح کی غذا لینے آئیے، یہاں روح کی غذا لینے آئیے۔ صاحب منبر نے آپ کو کیا دیا؟ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں اگر میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہم چونکہ مدرسے کے لوگ ہیں اور سارا سال طالب علموں کی خدمت کرتے ہیں، ہم پروفیشنل اور پیشہ ور نہیں ہیں۔ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک سبق پیش کرنے آیا ہوں، اور رٹی رٹائی بات کرتے کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ چلتے رہیں تو چاہے گھنٹوں کے حساب سے بیٹھے رہیں، باتیں ہوتی رہیں گی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ معصوم سے کسی نے پوچھا کیسے پتا چلے کہ میری زیارت قبول ہو گئی ہے؟ زیارت قبول ہو گئی ہے، حسین کی زیارت پہ گیا ہوں، کیسے پتا چلے کہ زیارت قبول ہو گئی ہے؟ فرمایا آسان نسخہ ہے۔ کہا کیا؟ زیارت سے پہلے والی زندگی اور بعد والی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے تو زیارت قبول ہے۔ زیارت سے پہلے والی زندگی اور بعد والی زندگی، اس میں تبدیلی آ گئی ہے تو زیارت قبول ہے۔ اب مجلس پہ آ جائیے، کیسے پتا چلے مجلس قبول ہے؟ اگر مجلس حسین مجھے وقت کے امام کے قریب کر رہی ہے تو قبول ہے۔ اگر میری ذمہ داریاں مجھے بتا رہی ہے، میرے وظیفے مجھے بتا رہی ہے، مجھے بیدار کر رہی ہے، مجھے مقصد کربلا سے آشنا اور روشناس کر رہی ہے تو یہ مجلس بھی قبول ہے، اور مجلس میں میرا اور آپ کا آنا بھی قبول ہے۔ لیکن اگر میں مجلس میں ایک رسم کے طور پہ آ رہا ہوں، آمدن دو، خوردن دو، نشستن دو، برخاستن، ایسا ہے۔ اگر مجلس ایسی ہے تو پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجالس کو جہت دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو دسترخوان علم و حکمت محمد و آل محمد پہ لے کے آئیے، جہاں روح کی غذا ملتی ہے، صرف جسم کی غذا لینے کے لیے مت آئیے۔ ہم نے تو تعین کر لیا ہے کہ فلاں جگہ فلاں چاچے دی مجلس ہے،
اچھا جی اتنے کیا ہوتا ہے؟ حلیم بڑی سونی پکاندے ہیں، نہاری پکدی ہے ماشاءاللہ جی، دال بڑی اچھی بناتے ہیں۔ ان میں سے کسی کی نفی نہیں ہے، جو حسین سے منسوب ہو جائے اس میں برکت آ جاتی ہے، جو آقا حسین سے نسبت پا جائے اس میں برکت آ جاتی ہے، اس کی نفی نہیں ہے۔ لیکن یہاں صرف رکنا نہیں ہے، جسم پہ رکنا نہیں ہے، جسم سے گزر کر روح کے تکامل کی طرف جانا ہے۔ بچوں کو لے کے آئیے روح کے تکامل کے لیے، روح کی تربیت کے لیے، کہ بچے یہاں سے کیا لے کے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے فیملی کا ایک ممبر آ رہا ہے 1 گھنٹہ، 2 آ رہے ہیں 2 گھنٹے، 4 آ رہے ہیں 4 گھنٹے۔ میرے سامنے اگر 500 افراد بیٹھے ہیں، میں قوم کے مکتب کے 500 گھنٹوں کا جواب دار ہوں۔ مجھ سے سوال ہوگا 500 گھنٹوں میں کیا دیا ہے؟ لا یعنی باتیں کر کے آ گئے ہو، کچھ جھوٹے قصے سنا کے آ گئے ہو، کچھ بے سروپا باتیں کر کے آ گئے ہو۔ میں اور بھی جملے بول سکتا ہوں، نہیں بولتا کہ ہمارے مومنین کی طبع نازک پہ گراں گزرتا ہے، طبع نازک پہ گراں گزرتی ہیں باتیں، لہٰذا آپ سمجھ جائیے میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ جن سے ہم عام حالات میں دنیا لینے کے روادار نہیں ہیں، ان سے ہم یہاں دین لینے آ جاتے ہیں۔ جن سے ہم دنیا لینے کے روادار نہیں ہیں، گاڑی ماہر افراد سے مشورہ لے کے خریدیں گے۔ اپ ماڈل کی گاڑی کون سی اچھی ہے، کس کی سسپینشن اچھی ہے، کس کا جناب یہ پارٹس مل جاتے ہیں، مہنگی کتنی ہے، پیٹرول کتنا لیتی ہے، یہ ماہر سے پوچھا جائے گا۔ دنیا کا معاملہ ہے، کبھی یہ نہیں کہا جاؤ مولوی صاحب سے پوچھ کے آؤ، مولوی صاحب کو کیا پتہ گاڑی کا۔ اچھا مولوی کو گاڑی کا نہیں پتہ چونکہ وہ اس کا شعبہ نہیں ہے، فلاں صاحب کو دین کا کیا پتہ ہے جو سارا سال پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ محرم کے 10 دنوں میں یہ فرش اعضاء اتنا مظلوم ہو گیا ہے کہ وہ حسین کے سب سے بڑے ٹھیکیدار بن کے آ جاتے ہیں۔ ساری زندگی قال الصادق قال الباقر قال علی ابن الحسین کہنے والے 10 دنوں میں ہمیں برے لگنے لگ جاتے ہیں، اور ساری زندگی جو عللے تللے میں زندگی گزارتے ہیں ان 10 دنوں میں ہم دین لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ دین مظلوم ہو گیا ہے، اور آخر میں انگشت نمائی ہوتی ہے انہی بیچارے علماء صاحبان پر۔ مولویوں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے مولویوں کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے مولویوں کے لیے کیا کیا ہے؟ مولوی جو ساری زندگی آپ کے لیے اور دین کے لیے صرف کرتا ہے، آپ کی نظر میں اس کی کوڑی برابر اہمیت بھی نہیں ہے، رتی برابر بھی اہمیت نہیں ہے۔ جاگنے کی ضرورت ہے، اپنی جہاد کو، اپنی سمت کو مشخص کرنے کی ضرورت ہے، جہاد کا تعین کرنے کی ضرورت ہے، اپنی مجالس کو جہت اور سمت دینے کی ضرورت ہے، اور جب سمت دے لیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ بہتر نتیجے کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، مسلسل آپ فرش اعضاء پہ تشریف فرما ہو رہے ہیں، اور زہرائے پہلو شکستہ کو اس کے معصوم بچوں کا پرسہ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ حسین آقا کی ہر قربانی خاص ہے، حسین مولا کی ہر قربانی خاص ہے، لیکن کربلا میں حسین کی ایک قربانی اتنی خاص ہے کہ جب ظالم نے اس کا سر دیکھا نوکے نیزہ پر تو ایک جملہ کہا اس اصغر کا سر دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے۔ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے۔ علامہ نقن کا بڑا پیارا جملہ ہے، فرماتے ہیں یہ حسین کی وہ قربانی ہے جس کی زندگی میں سال کا لفظ بھی نہیں آیا، سال کا لفظ بھی نہیں ملتا۔ اور کسی اور بزرگ نے بڑا اچھا جملہ لکھا، کہا کہ یہ اتنا معصوم شہزادہ ہے کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ تیر کھا کے روتے ہیں یا مسکراتے ہیں۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تیر کھا کے رویا جاتا ہے یا مسکرایا جاتا ہے؟ نہیں پتہ اس کو۔ ہنس ہنس کے موت سب کو لگاتی رہی گلے، ہنس ہنس کے موت سب کو لگاتی رہی گلے، اصغر ہنسے تو موت کا چہرہ اتر گیا۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ حشر تک سوچ عدل انسانی، حشر تک سوچ عدل انسانی، ایک اصغر کا خون بہا کیا ہے۔ یہ خاص قربانی کتنی خاص ہے اس کو سنیے اور سمجھیے۔ شاید میں مکمل شہادت نہ پڑھ سکوں۔ آقا مدینے میں تشریف فرما ہے، آقا سید السجاد۔ کوفہ سے ایک شخص آیا آقا سے ملاقات کرنے، سلام کیا۔ آقا نے پوچھا کوفہ کے کیا حالات ہیں؟ کہتا ہے آقا مختار آپ کے پدر بزرگوار کے قاتلوں کو پکڑ رہا ہے اور انتقام لے رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مختار انتقام لے رہا ہے۔ مولا سجاد نے روک کر فوراً پوچھا یہ بتا ہرملہ گرفتار ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ بتا کہ ہرملہ گرفتار ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تعجب کیا اس نے، کہا آقا آپ نے اکبر کے قاتلوں کا نہیں پوچھا، آپ نے اون و محمد کے قاتلوں کا نہیں پوچھا، آپ نے ابو الفضل العباس کے قاتلوں کا نہیں پوچھا، آقا آپ نے اپنے پدر بزرگوار سید الشہداء کے قاتلوں کا نہیں پوچھا، آپ نے فوراً پوچھا ہے ہرملہ گرفتار ہوا ہے یا نہیں؟ رو کے سید سجاد نے کہا کیا سمجھتا ہے جو تیر اصغر کو لگا تھا وہ صرف اصغر کو لگا تھا، اس نے اہل بیت کے کلیجوں کو زخمی کر دیا تھا۔ ہرملہ کے تیر نے اہل بیت کے کلیجے چیر دیے تھے جو اصغر کے لگا ہے۔ یہ قاصد وہاں سے یہ واپس آیا، کوفہ پہنچا، اور جس دن یہ کوفہ پہنچا اسی دن ہرملہ کو گرفتار کیا گیا۔ اس نے ہرملہ کو گرفتار دیکھا، اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مختار نے اسے بلا لیا کہ ہم اللہ کی کبریائی کو ماننے والے ہیں، لیکن اس موقع پر نعرہ تکبیر کا سبب کیا ہے؟ رو کے کہتا ہے کہ مختار میں ابھی آقا و مولا سید سجاد سے پاس سے آ رہا ہوں، یہ ماجرا ہوا، میں نے بتایا مختار انتقام لے رہا ہے، تو اللہ جانے سید سجاد کو کیا ہوا کہ انہوں نے فوراً پوچھا ہرملہ گرفتار ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور میں نے ہرملہ کو دیکھا تو میں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مختار نے یہ سنا تو ہرملہ کو بلا لیا، کہا ظالم یہ بتا تو نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ سید سجاد ابھی نہیں بھولا، کتنا بڑا ظلم کیا ہے تو نے کہ سید سجاد ہر ظلم بھول گیا ہے، تیرے ظلم کو نہیں بھولا۔ یہ کمینہ کہتا ہے جو سزا دینی ہے دے لے، مجھ سے میرا ظلم نہ پوچھ۔ کہا ہے جب تک ظلم نہیں بتائے گا میں سزا نہیں دوں گا۔ کہا مختار میرے پاس کچھ تیر تھے، ان میں سے کچھ نشانے پہ لگے اور کچھ نشانے سے خطا ہو گئے، اب میں ربط مصائب کے لیے ترتیب بدل رہا ہوں۔ کہا کون سے تیر تھے؟ کہا میرا ایک تیر وہ تھا جو مشک سکینہ پہ لگا، اور صرف مشک پہ نہ لگا، اس نے عباس کی آنکھ کو بھی زخمی کیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شرم کر کے نہ رو یا زادارو، یہ میرا پہلا ظلم کا تیر تھا۔ کہا دوسرا تیر کون سا تھا؟ کہا مختار سزا دے لے، جرم نہ پوچھ۔ کہا تب تک سزا نہیں دوں گا جب تک نہ بتائے گا۔ کہا دوسرا تیر وہ تھا جب حسین فرزند پیغمبر زین ذوالجناح پہ میرے سامنے آیا، میں نے اس کے سینے پہ مارا، حسین سنبھل نہ سکا، زین سے زمین پہ آیا۔ یہ دو تیر۔ تیسرا تیر کہا اب نہیں بتاؤں گا، سزا دے لے۔ کہا جب تک نہیں بتائے گا سزا نہیں ملے گی۔ کہا مختار سنتا ہے تو سن۔ حسین استغاثہ بلند فرما چکے، حل من ناصر ینصرنی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ،
ایک مرتبہ خیموں میں شور بپا ہوا، حسین خیمے کی طرف گئے، خیمے سے دامن عبا میں قرآن اٹھا کے لائے، ایک چھوٹا قرآن اٹھا کے لائے، ہم نے یہی سمجھا یہ قرآن ہے۔ حسین جب سامنے آئے وہ قرآن نہ تھا، وہ قرآن کا ایک پارا تھا، وہ قرآن کا ایک پارا تھا۔ حسین نے دامن عبا کو ہٹایا اور ایک جملہ کہا، اے ظالمو تمہاری دشمنی ہے تو حسین سے ہے، یہ میرا 6 مہینے کا بے شیر ہے، دیکھو پیاس کی شدت سے کیسے تڑپ رہا ہے، اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ اما ترونہ کیف یتلذی من العطش، کیا نہیں دیکھ رہے شدت پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حسین کے اس سوال کے بعد ظالموں نے گفتگو شروع کر دی۔ حسین نے فرمایا اچھا اگر مجھ پہ یقین نہیں ہے میں اس کو کربلا کی گرم ریت پہ لٹا دیتا ہوں، آؤ خود آ کے اسے پانی پلا دو۔ مائیں بہنیں گواہی دیں گی، شریف و اولاد والو، 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے، 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے۔ ہم نے یہی دیکھا چھوٹا بچہ جب پیاسا ہو جائے مائیں بہنیں اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو پانی سے تر کرتی ہیں، اس کے خشک لبوں پہ لگا دیتی ہیں، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اب 3-4 قطروں کا سوال حسین نے کیا، ظالموں نے جواب کیسے دیا؟ عزادارو کہا حسین خود پانی پینا چاہتا ہے، بچے کا بہانہ بنا رہا ہے۔ اب حسین نے شہزادے کو سینے پہ اٹھایا اور کہا تو حجت خدا کا بیٹا ہے، ذرا ظالموں کو خود بتا دے تو کتنا پیاسا ہے۔ اب علماء نے بیان کیا کہ اگرچہ اصغر تھا لیکن علی تھا، اگرچہ اصغر تھا لیکن علی تھا۔ ایک مرتبہ بچے نے خشک زبان ہونٹوں پہ پھیری، فوج میں انقلاب پیدا ہوا۔ ہرملہ کہتا ہے مجھے حکم ہوا اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام کاٹ دے۔ ظالم پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے وہ تیر نکالا جو گھوڑوں کے لیے چلایا جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ کہا تیر میرے ہاتھ سے گر گیا، میں نے پھر نشانہ باندھا، پھر تیر گر گیا۔ عمر سعد کہتا ہے اے کمینے تو بڑا ماہر تیر انداز ہے، نشانہ کیوں نہیں لگاتا؟ کہا اب بھی بڑا ماہر ہوں، کیا کروں جب بھی نشانہ لیتا ہوں کوئی برقع پوش بی بی ہے جو سامنے آ جاتی ہے، کہتی ہے ظالم اپنا تیر دیکھ، میرا بے شیر دیکھ۔ اجرکم علی اللہ۔ کہا پھر کیا کیا تو نے؟ کہا پھر میں نے نشانہ باندھا، میں نے تیر چھوڑا، تیر اصغر کے حلق میں لگا، فَذَبَحَهُ مِنَ الْعُذُنِ إِلَى الْعُذُنِ، ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ ذبح ہو گیا۔ فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ الٹ گیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ الٹ گیا۔ اب عزادارو جو 3 دن کا پیاسا ہو اس کے حلق سے کتنا خون نکلا ہوگا۔ اب مظلوم حسین نے قطرہ خون کو آغوش میں لیا، کبھی آسمان کی طرف دیکھا کبھی زمین کی طرف، انکار آسمان کو ہے راضی زمین ہی، اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ اپنی ریش مبارک کو رنگین کیا، روز عاشور کو ایک عمل کرتے ہو، کیا عمل ہے؟ کبھی خیمے کی طرف بڑھا ہے حسین، پھر واپس آیا، پھر بڑھا، پھر واپس آیا، خالی آگے نہیں بڑھ رہا، یہ جملہ بھی تلاوت کر رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جاؤں تو کیسے جاؤں خیمے، اور رباب بچے کو لینے کے لیے آئے گی، کیا بتاؤں گا کیسے پیاس بجھی۔ اجرکم علی اللہ۔ بڑا ہے آقا حسین خیمے کی طرف،
در خیمہ پہ آیا. قیامت تک یہ سوال رباب کا ہر منصف مزاج کا جگر چیرے گا. جب دیکھا حسین آئے ہیں لال کو لے کے, بڑی ہے آگے رباب, اور ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے, آقا اصغر کی پیاس بجھ گئی, اصغر کی پیاس بجھ گئی. عجب نہیں حسین نے فرمایا ہو جیسے اصغر کی پیاس بجھی ہے, اللہ نہ کرے کسی کی پیاس ایسے بجھے. اب دامن ابا کو ہٹایا, بچے کا چھدا گلا دیکھا, ایک جملہ کہا, اے میرے لال امبسلو کا یوں نہر, کیا تیرے جیسے بچے کو نہر کیا جاتا ہے؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, کیا تیرے جیسے بچے کو نہر کیا جاتا ہے؟ عزاداروں, اب کیا کیا حسین نے؟ لال کو لیا, رخ کیا پشت خیمہ کا. اللہ جانے کتنا صابر ہے حسین, صبر کا پہاڑ ہے حسین. کربلا کی گرم ریت ہے, پھول جیسا اصغر ہے, 3 جیسا پیاسا ہے, 3 دن کا پیاسا ہے, گرم ریت پہ بیٹھا ہے میرا آقا. اللہ جانے کیسے ایک ننھی سی قبر کھودی ہے, اصغر کو لٹایا ہے, گرم ریت ڈالی ہے. ایک شاعر نے کیا کہا, ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر, شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر, شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر. بس عزاداروں ہو گئی کربلا کی جنگ ختم, سروں کو شمار کیا گیا, ایک سر نہ ملا. یہ کربلا کا واحد شہید ہے جو 3 مرتبہ ذبح کیا گیا ہے. عزاداروں سر گنے گئے, ایک سر نظر نہ آیا. وہ کس کا سر ہے؟ وہ اصغر کا سر ہے. ایک کمینہ کہتا ہے, میں نے دیکھا تھا پشت خیمہ پر حسین کچھ کر رہا تھا. عزاداروں اب ظالموں نے لمبے لمبے نیزے اٹھائے, کربلا کی ریت پہ نیزے مارنا شروع کیے. ایک نیزہ زمین پہ گیا, اللہ رباب کے دل کی خیر کرے, نیزہ گیا تو خالی تھا, لیکن جب بلند ہوا ننھا اصغر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا. اصغر تیری قسمت, پہلے تیر سے ذبح ہوا, پھر نیزے سے ذبح ہوا, پھر خنجر سے سر اصغر کو جدا کیا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين, وفي الآخرة شفاعة الحسين, وزدنا محبة الحسين, ولا تفرق بيننا وبين الحسين, واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين, وادخلنا الجنة من باب الحسين برحمتك يا أرحم الراحمين.